العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان عظمت پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے کچھ معروضات سماعت کیے تھے۔ مزید آپ کی زندگی آپ کی سیرت میں بے شمار ایسے پہلو ہیں جن میں اللہ نے آپ کو امتیازی حیثیت عطا فرمائی۔ انہی میں سے ایک آپ کی حیثیت امتیازی خصوصیت یہ کہ اللہ نے جب ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کوئی کام کریں تو مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں کہ مشورہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل اللہ کس صحابی سے مشورے کا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر جبریل جب واپس آئے تو اللہ کا پیغام سنایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان استشیر ابا بکر و عمر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر اور حضرت عمر سے میں مشورہ کیا کروں۔ یہ آپ کو امتیازی حیثیت حاصل کہ اسلام کے جو سب سے پہلے مشیر بنے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور آپ سے مشورہ فرمایا کرتے۔ اسی طرح ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ اب آپ کی شجاعت اور بہادری یہ بھی آپ کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے امام حسن نے پوچھا من اشجع الناس، اے میرے والد گرامی مجھے بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب حضرت امام حسن کے دل میں یہ تھا کہ آپ اپنا نام لیں گے، لیکن جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہادر کون ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے ہوا اخی ابو بکر، سب سے بہادر میرا بھائی ابو بکر ہے۔ اب کوئی بہادر کسی کو بہادر کہے، اصل بہادر تو اس کو کہتے ہیں۔ تو جب اتنا سنا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور آپ ابو بکر صدیق کو اپنے سے بھی زیادہ بہادر سمجھتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زمانہ لوگ مجھے سب سے بہادر سمجھتے ہیں اور میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر کو سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسن کہنے لگے پھر کوئی ایسا واقعہ بتائیں، کوئی ایسی دلیل دے کہ جس نے آپ کو یہ سمجھنے پر قائل کیا کہ آپ اتنے بہادر ہو کر ابو بکر کو بہادر سمجھتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابتدائی اسلام کا وقت تھا، دور تھا، اس دور میں حرم میں پابندی ہوتی تھی، کفار نماز نہیں پڑھنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے مسلمانوں کو، کہا کہ یہ پابندی ہوتی تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہا کہ آپ حرم میں آئیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یار حضور پر کیسی آزمائشیں ٹوٹی۔ آج ہم 1400 سال بعد جب حرم میں جاتے ہیں نا، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے یار بستر کو چھوڑے حرم میں پہنچے، جی چاہتا ہے حجر اسود کو چومیں، جی چاہتا ہے غلاف کعبہ کو چومیں، جی چاہتا ہے جناب والا طواف کریں، جی چاہتا ہے زمزم پئیں، جی چاہتا ہے وہاں پہ نفل پڑھیں، جی چاہتا ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، جی چاہتا ہے یہ عبادت بھی کریں، یہ عبادت بھی کریں۔ ہم نے تو حرم کے اندر برستی ہوئی ان رحمتوں کو نہیں دیکھا جنہیں رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمیں اتنی محبت نہیں حرم سے جتنی محبت اللہ کے رسول کو حرم سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ اب پابندی بھی ہے، دل بھی کرتا ہے، محبت بھی ہے، لیکن ایک دن ساری پابندیوں کو پار کرتے ہوئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں آ گئے۔ حرم میں آ کے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اونچی اونچی آواز میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں سارے کفار حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔
تلواریں نکل آئیں، حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی، بالکل چھوٹا سا تھا میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اکیلے اور پورا جتھا ارد گرد، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ان تلواروں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے کہ اچانک لوگوں کو چیرتے ہوئے ایک بندہ ان کافروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق مشرکوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے؟ تم 360 کو مانتے ہو خدا اور یہ کہتے ہیں کہ میرا رب صرف اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس وجہ سے انہیں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی آسمان کی، کوئی گائے کی، کوئی بچھڑے کی، تمہیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تمہیں مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب صرف اللہ ہے، حقیقی خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کر سامنے کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر کی جسامت بالکل دبلی پتلی سی تھی، ہلکی سی عمر تھی، ابتدائی اسلام کی بات ہے، یہ عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے ہیں۔ اب کہنے لگے کہ مولا علی کہنے لگے کہ فتارک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین نے کیا کیا، حضور سے اپنی توجہ کو ہٹا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا، فَأَخَذُوا أَبَا بَكْرٍ، مشرکین نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا۔ جناب صدیق اکبر آپ اپنا بچاؤ کرتے، کوئی 2-4 انہیں لگاتے، لیکن وہ جتھا اسلحے سے لبریز اور آپ خالی ہاتھ، جب وہ آپ کو ہر طرف سے گھیر چکے، وَكَانُوا يَتَحَرَّوْنَ الْوَجْهَ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر اتنے وار کیے، لا نعرف وجہہ من انفہ، آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کے چہرے پہ آپ کی ناک پہچان نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ ناک، کان، آنکھیں، رخسار ان کی امتیاز نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھیں کدھر ہیں، کان کدھر ہیں، اتنا سوج گیا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ جب بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے، گھر والے آئے، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر لے کر گئے۔ جب 1-2 دن کے بعد ہوش میں آئے تو ماں کی گود میں ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور آنکھیں کھولتے ہی ماں نے جب پانی کا چلو آگے بڑھایا اور ماں کہنے لگی ابو بکر بیٹا پانی پی لو، تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو پہلے الفاظ نکلے، کہنے لگے ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں پانی بعد میں پئیں گے، پہلے بتاؤ رسول پاک کا حال کیسا ہے، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کہنے لگی وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹا، آپ پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، دوائی کھاؤ۔ آپ کہنے لگی اماں نہیں، تسلی نہیں ہو رہی، جاؤ جا کر پہلے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ کر آؤ، حضور ٹھیک ہے۔ آپ کی اماں اٹھی، حضور کی بارگاہ میں آئی، کہنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس پلٹ کر آئی اور کہنے لگی ابو بکر حضور بالکل ٹھیک ہے، تم پانی پی لو، یہ کھجوریں کھا لو، یہ دوائی کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اماں ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، جی چاہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھوں، جی چاہتا ہے حضور کو دیکھوں۔ وہ کسی وقت میں حضور نے پوچھا تھا نا ابو بکر تیرا بھی کوئی جی چاہتا ہے، کوئی تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تھا ہاں حضور میرا بھی جی چاہتا ہے، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ کہا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے خواہش تو میری یہی ہے چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو، آپ وہاں بیٹھے رہیں میں یہاں بیٹھا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اماں مجھے لے کر چلو، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لایا گیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ہچکچی بند کر حضور رونے لگے، زارو قطار روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا کہ حضور رو رہے ہیں
تو کہنے لگے واللہ ما اصابنی شیء الا وجہ، کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، دیکھے تو صحیح ابو بکر سارا ٹھیک ہے، میرا جسم سارا ٹھیک ہے، بس چہرے پہ تھوڑی سی چوٹ ہے، یہ بھی ٹھیک ہو ہی جائے گی، حضور مجھے کوئی درد نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ جو میں نے واقعہ دیکھا نا کہ جس دن کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا، ابو بکر آگے آ کر کھڑے ہو گئے، تو میں نے بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ بہادر ہے صحابہ میں، وہ صرف ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کی بارگاہ میں کس قدر امتیازی حیثیت ہوتی تھی آپ کی یار۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور کو تہجد کے ویلے نا وضو کروایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، ان دونوں کا نا کوئی زمین کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیعہ کو کوئی ایسی بات کہی جو انہیں ناپسند گزری، حضرت ربیعہ دل آزاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان کا چہرہ دیکھا نا، آپ نے محسوس کر لیا، آپ کہنے لگے ربیعہ مجھے لگتا ہے میں نے تیرا دل دکھایا ہے، ایسا کر جو بات میں نے تجھے کی ہے نا وہی بات تو بھی مجھے کہہ دے، حساب برابر ہو جائے، جو میں نے کہا بدلہ لے لے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہنے لگے نا میں نے تو بدلہ نہیں لینا، میں آپ کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کے سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب سن کر ہم اپنے ایمان کو سرشار کر رہے ہیں۔ وہیں پہ دیکھیں یار حضرت ابوبکر کی سوچ کیسی تھی، ایک صحابی کا دل دکھ گیا تو کہنے لگے تو بھی مجھے وہی بات کہہ دے، تو بھی مجھے وہی۔ ہم پتہ نہیں ایک ایک دن میں کتنے کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنوں کو ہم جناب تبرے بولتے ہیں، کتنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا تو یہ روز مرہ کا معمول بن چکا ہے، لیکن سوچے تو صحیح، حضرت ابوبکر صدیق ایک جملہ کہا، سامنے والے کی دل آزاری ہو گئی تو آپ کہنے لگے تو بھی مجھ سے بدلہ لے لے، تو بھی مجھ سے بدلہ لے لے، تو بھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ یاد رکھنا لوگوں، اے کائنات والو، کہ جس بندے کا دل دکھایا ہے نا، تکلیف پہنچائی ہے، اس گناہ کی معافی، اس دل آزاری کی معافی رب کی بارگاہ سے نہیں ملتی، اس بندے سے ہی ملتی ہے، اس بندے سے ہی معافی ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملتی، اس بندے سے ملتی ہے۔ ہم لوگوں کے دل دکھا کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے حقوق آپ نے پامال کیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اس کی معافی ملے گی، اور جس بندے کا حق ہم نے مارا ہے اس کی معافی ہمیں بندے سے ہی ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا نا ربیعہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، بدلہ لے لے، حضرت ربیعہ بن کعب کہنے لگے نا ابو بکر میں نے تو نہیں بدلہ لینا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مظلوم کی آہ سے بھی بچے اور مظلوم کی چپ سے بھی بچے، مظلوم کی چپ سے بھی بچے، کیونکہ جو مظلوم اپنا بدلہ خود نہیں نہ لیتا، کل قیامت کے دن رب اس کا بدلہ لے گا، رب مظلوم کی طرف سے ظالم سے بدلہ لے گا، اور جب ظالم سے رب بدلہ لے گا تو کیا بچے گا یار۔ اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، نہیں تو دنیا نہیں تو آخرت کہیں نہ کہیں پکڑ ضرور ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے نا حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے ربیعہ مجھے یہ تو بتا، کل قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے گا تو اے ربیعہ جب بات یہاں تک پہنچے گی کہ ابو بکر نے ربیعہ بن کعب کو ایک ایسی بات کہی جس سے ان کا دل دکھ گیا تھا، تو بتا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پہنچوں اور وہ مجھ سے ناراض ہو؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہنے لگے آپ جو مرضی کہہ لیں، میں نے تو آپ کو وہ جملہ نہیں کہنا، میں نے وہ جملہ نہیں کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے پھر میں نا حضور کو کہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں بیٹھے ہوئے تو حضور ابوبکر صدیق نہ نبی پاک کی بارگاہ میں چلے گئے۔ قبیلے والے بعد میں حضرت ربیعہ کو کہنے لگے اے ربیعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی متعجب خیز شخصیت ہے کہ خود ایسی بات کہی جس سے دل ٹوٹا اور خود ہی شکایت لگانے بھی چلے گئے، روکو ان کو روکو۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہنے لگے اسکتو یا قوم، اے میری قوم خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اگر میں نے ابو بکر صدیق کو در رسول پہ جانے سے روک دیا اور ابو بکر کو اگر جلال آ گیا تو ابو بکر کے غصے کو دیکھ کر حضور کو بھی جلال آ جائے گا،
حضور کو بھی جلال آ جائے گا، لہٰذا میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ ابو بکر در رسول پہ نہ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں نہ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اس کو یہ بات کہہ دی، اسے ناپسند گزری، اب یہ مجھے دوبارہ وہ بات ہی نہیں کہہ رہا، میں نے بار بار کہہ دیا کہ بھائی یہ بات میری واپس لوٹا دے، یہ واپس ہی نہیں لوٹا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معمول دیکھا مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اے ربیہ میرے ابو بکر کو یہ بات نہ کہنا جس سے ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے، ایسی بات نہ میرے ابو بکر کو کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو جائے۔ یا رسول اللہ انہوں نے میری دل آزاری کی، فرمایا ابو بکر کو پھر ایسا کہہ دو یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے۔ ابو بکر کو برا جملہ نہ کہنا بلکہ اس کو دعاؤں سے نواز دے، ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے، یہ کہہ کر اس کو واپس لوٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امتیازی حیثیت آپ کو حاصل۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم نعت رسول سنتے ہیں، نعت رسول پڑھتے ہیں، کتنا میں سرور آتا ہے، لیکن ایک دن نہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل قلت فی ابی بکر، اے حسان بن ثابت تم بہت اچھے شاعر ہو، کیا تو نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کیا میرے ابو بکر کی بھی منقبت لکھی ہے؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فقال وانا اسمع، اے حسان تو مجھے پڑھ کے سنا، میں یہاں پہ بیٹھ کے سنتا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھ کے سنتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس شان ابو بکر کو سننا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کہا حسان تو بیٹھ کر مجھے ابو بکر کی منقبت سنا، میں یہاں پہ بیٹھ کے سنتا ہوں۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن الفاظ میں منقبت سناتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور میں نے یہ لکھا ہے ثانی اثنین فی الغار المنیفی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غار ثور کے اندر دو میں دوسرے ابو بکر تھے، دو میں دوسرے ابو بکر تھے، وقد طاف العدو بہ اذ صعد الجبل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو بکر صدیق آپ کو پہاڑ پہ لے جا رہے تھے نا، اس وقت غار ثور وہ پہاڑ کے ارد گرد کافر دشمن چکر لگا رہے تھے۔ یا رسول اللہ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب ابو بکر کی ذات ہے۔ اور کہنے لگے قد علموا من البریۃ، حضور زمانہ اس بات کو جانتا ہے، لم یعدل بہ رجلا، کہ آپ ابو بکر کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے، ابو بکر کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار گنتیوں میں کیا رکھا ہے، یہ نمبروں میں کیا رکھا ہے، ترتیب میں کیا رکھا ہے؟ بھئی ویسے ہی کہہ دو ہمیں ابو بکر سے بھی محبت، ہمیں عمر سے بھی محبت، ہمیں عثمان سے بھی محبت، ہمیں علی سے بھی محبت، یہ نمبر کیوں لگاتے ہو؟ بھئی یہ نمبر اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان نمبروں سے محبت مصطفیٰ نے کی ہے، اور ان نمبروں کو بیان مولا علی نے منبر پہ خود کیا ہے، اس لیے ہم ان نمبروں سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں کہا گیا لم یعدل بہ رجلا، یا رسول اللہ زمانہ یہ جانتا ہے کہ آپ ابو بکر کے برابر کسی کو بھی نہیں جانتے، ابو بکر کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے۔ رسول پاک مسکرا پڑے، آپ فرمانے لگے حسان تو نے سچ کہا، ابو بکر واقعی مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، اور ابو بکر کے برابر کے بارے میں ابو بکر کی شان و عظمت میری نظر میں اس کے برابر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ ہے وہ عقیدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلا، رسول پاک کی بارگاہ سے چلا۔ غار ثور کی بات سنو، غار ثور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں گئے نا، ان دنوں میں ایسا وقت بھی آیا، حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ غار کے اندر، وہاں پہ دودھ ہے، دودھ لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار دیکھو صحابہ نے اطاعت کی تو کیسی اطاعت کی، کیسی اطاعت کی۔ اب غار ہے، غار اندر سے بند ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں اندر دودھ پڑا لے کر آؤ۔ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، اندر کہاں سے آ گیا، نہیں، اٹھے اور فوراً چل پڑے، غار میں گئے، دودھ کا پیالہ لے کر نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں دودھ لے کر حاضر ہو گیا، لیکن حضور شفقت فرمائے، یہ دودھ کا پیالہ غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جس دن سے ہم غار ثور میں آئے ہیں نا، اللہ نے جنت کی نہر کو رستہ غار ثور کا دے دیا ہے، جنت کی نہر کو رستہ غار ثور کا دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اور محبوب کا یار صدیق پیاسا نہ رہے، فرشتے متعین ہو چکے ہیں، فرشتے اب تجھے پیاس لگی، یہ فرشتوں نے پیالہ بھر کے رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری اللہ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، 70 نبیوں کی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اس کے دل میں تیرا بغض بھی ہو، 70 نبیوں کے برابر عبادت بھی ہو اور دل میں تیرا بغض ہو، اللہ ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اے اہل سنت مبارک ہو، ہمارے دلوں کے اندر نہ صحابہ کا بغض ہے، نہ مصطفیٰ کی آل کا بغض ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر انوار پر بھی نا یہ عقیدہ نقش کیا گیا ہے، مزار پر انوار کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر در طواف کعبہ او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ یہ فارسی کا شعر ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے عقیدہ میں دیا، کہا کہ سارے صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے جیسے حرم کے اندر کعبے کی شان ہے۔ بولو ذرا محبت سے، ہاں، جیسے حرم کے اندر کعبے کی شان ہے، اسی طرح سب صحابہ میں ابو بکر کی شان ایسی ہے۔ اور کہا عمر در طواف کعبہ او، اور حضرت عمر سارے صحابہ میں ایسے ہی ہیں جیسے کعبے کے طواف کی شان ہے، کعبے کے طواف کی شان ہے۔ کہا عثمان سارے صحابہ میں عثمان آب زمزم، عثمان کی شان ایسے ہی ہے جیسے حرم کے اندر آب زمزم کی شان ہے۔ اور فرمایا علی حج اکبر است، اور مولا علی کی شان سب صحابہ میں ایسے ہی ہے جیسے ساری عبادتوں میں حج اکبر کی شان ہے، سب میں۔ ہاں، اگر کعبہ نہیں ہے تو پھر طواف بھی نہیں ہوگا، اگر کعبہ نہیں تو طواف بھی نہیں، اگر طواف نہیں تو پھر حج اکبر بھی نہیں، اگر آب زمزم نہیں تو پھر حرم کا حسن بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ جس دل کے اندر علی تو ہے لیکن ابو بکر عمر عثمان نہیں، تو پھر اس کا حج کہاں سے حج ہوگا؟ کیونکہ جہاں کعبہ نہیں، جہاں پہ طواف نہیں، جہاں پہ آب زمزم نہیں، وہاں پہ پھر حج بھی نہیں، پھر محبت علی بھی نہیں۔ تو دل کے اندر محبت علی کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکر سے بھی محبت ہو، حضرت عمر سے بھی محبت ہو، حضرت عثمان سے بھی محبت ہو، اور حضرت مولا علی سے بھی محبت ہو، حضرت مولا علی سے بھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں یار، حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ جناب والا بیٹھ جاتے ہیں، جنت البقیع کے اندر چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی، ریاض الجنہ اور حضور کی جالیوں کے پاس نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کہتے جی وہاں پہ ابو بکر ہے۔ بولو ذرا محبت سے، کہتے جی کیوں نہیں آتے جی جالیوں پہ، کیوں نہیں آتے؟ کہتے جی یہاں پہ حضرت عمر ہے، ہم اس لیے نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں یار اپنے عقیدے کو ذرا اصلاح کر لو۔ ریاض الجنہ یہ دنیا میں جنت ہے، جو عقیدہ دنیا میں جنت میں نہیں جانے دیتا، جو عقیدہ دنیا میں جنت میں نہیں جانے دیتا، کیا وہ قیامت کے دن جانے دے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر ہے، مولا عمر ہے، اس لیے ہم روزے پہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا آج تو مزار پر انوار میں نہ تو ابو بکر، ان کی ذات تو دور کی بات، ان کی قبر شریف بھی نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن کیا کرو گے؟ قیامت کے دن شفاعت بھی مصطفیٰ سے ملے گی، حوض کوثر کا جام بھی مصطفیٰ سے ملے گا، اور بخشش کا پروانہ بھی مصطفیٰ سے ملے گا، جنت کا ٹکٹ بھی مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آج تمہیں مزار کے اندر ابو بکر اور عمر ہضم نہیں ہو رہے۔ میرے آقا نے تو قیامت کے دن میں ارشاد فرمایا، ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک طرف حضرت عمر کا ہاتھ۔ میرے آقا داخل ہوتے ہیں اور آقا
فرماتے ہا کذا نبعث یوم القیامت، فرمایا صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، جیسے آج مسجد میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح کل قیامت کے دن بھی آئیں گے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی آئیں گے۔ اور جو عقیدہ دنیا میں تمہیں جنت میں نہیں نہ جانے دیتا وہ قیامت کے دن بھی نہیں جانے دے گا۔ اور سنی تو خوش ہو کے جاتے ہیں، ہاں ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی بھی محبت، آقا کی آل کی بھی، آقا کے اصحاب کی بھی۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی جھگڑے بنائے ہوئے ہیں، تم ہم میں لڑائی ہوگی، یہ بات کسی کالے نے ہی اڑائی ہوگی۔ آج لوگ باغ فدق کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی عقل مند بندہ، کوئی عقل مند بندہ، وہ کسی مذہب سے بھی ہو، کسی مسلک سے بھی ہو، ابو بکر صدیق کے اوپر باغ فدق کا کیس نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابو بکر، ہماری کتابیں سب کی کتابوں میں یہ موجود ہے، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی سارا مال اٹھا کر جس نے دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس ابو بکر کے اوپر باغ فدق کی بات کرتے ہو کہ جس ابو بکر خلافت کے منصب پر جب آئے، ایک دن گھر آئے تو کہنے لگے بیوی سے مجھے حلوہ کھانے کی خواہش ہے، حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا حضور اتنے پیسے کوئی نہیں کہ حلوے بھی بنتے پھرے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو بیوی نے نا پلیٹ میں حلوہ بنا کر سامنے پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ حلوہ آج کہاں سے آ گیا؟ حضرت صدیق اکبر کی بیوی کہنے لگی حضور بات یہ ہے جس دن آپ نے کہا تھا نا جی چاہتا ہے، تب سے میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھ لیتی تھی، اپنی ضرورت کو کم کر لیتی تھی، پیسے بچا کے رکھے، آج حلوہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، بیت المال کے وزیر کے پاس پہنچے، کہنے لگے میری تنخواہ تھوڑی کر دے، میری تنخواہ تھوڑی کر دے۔ کہا حضور تھوڑی کیوں کر دیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے کیونکہ اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جس میں حلوہ بھی بن جاتا ہے، میں بیت المال سے ضرورت کا پیسہ لینا چاہتا ہوں، خواہشوں کے پیسے نہیں لینا چاہتا، خواہشوں کے پیسے نہیں لینا چاہتا۔ جس ابو بکر نے اتنی سادگی سے زندگی بسر کی، آج ان کے بارے میں باغ فدق کو لے کر تان کرتے ہو؟ نا امت کو کیوں نہیں یہ حقیقت بتائی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا کہا کرتے تھے اے رسول پاک کی آل، تمہارے لیے ابو بکر کی جان بھی حاضر، ابو بکر کا مال بھی حاضر۔ میرے مال پر، ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے میرے مال پر میرے بچوں کا حق بعد میں ہے، رسول کے بچوں کا حق پہلے ہے۔ اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔